نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تقدیر پر جو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جو بھی ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، اچھا ہو یا برا ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پر ہمارا ایمان کا مقصد تو ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ سے دونوں حالتوں میں شکر اور صبر کے ذریعے اللہ سے اپنا قرب اور تعلق کو بڑھانا ہے۔ اچھا، دوسری ایک اور بات جو اس میں سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نعمتیں آتی ہیں تو ان نعمتوں ہی کو مانگنا اور عافیت ہی کو مانگنا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے ہم اس شکر کا ادا کرتے ہوئے اس کے حقوق جو بندیوں کے اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیے ان کو ادا کرتے رہیں، اور نعمتوں میں رہتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے ہم زیادہ اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ سے قریب بھی ہو سکتے ہیں، اور ہماری اپنی زندگی بھی کسی بڑے آزمائش یعنی تکلیف والی آزمائش میں نہیں جائے گی۔ اور شکر کرنے والا، نعمتوں میں شکر کرنے والا اور اس کے حق ادا کرنے والا اپنی ذات سے بھی یعنی کہ نافرمانی والے اعمال نہ کریں، اور لوگوں کے جو اس پہ حقوق ہیں ان کو ادا کر رہے ہوں۔ یہ بہت اچھی اور بہت ہی زیادہ اللہ کی طرف سے رحمت والی آزمائش ہے، بنسبت اس کے کہ ہم جو ہے اللہ سے ایسی آزمائش کی توقع کریں یا ایسی آزمائش اللہ سے مانگیں خدا نخواستہ جس میں عافیت نہ ہو، اذیت ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو دونوں قسم کی آزمائش لینے کے پورا حق رکھتے ہیں۔ اللہ کا تو پورا حق ہے کہ بندے سے جس طرح چاہیں وہ آزمائیں۔ یہ تھوڑی سی جو زندگی دنیا کی ہے یہ تو ہے ہی آزمائش کے لیے، اور پورا حق اللہ کے پاس ہے کہ جس درجے میں بھی انسان کو رکھ کے، جس انداز سے بھی اللہ چاہیں وہ انسان کو آزما سکتے ہیں۔ تو پہلی صورت تو عافیت والی کہ عافیت کے ساتھ ساری نعمتیں، ساری انعامات اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیں، مگر ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان، اللہ کا یقین، آخرت کا یقین وہ ایسا کامل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نصیحت، ساری کی ساری وصیت جو اللہ نے اہل مال و ثروت لوگوں کو کی ہے کہ تم پر کن کن لوگوں کے کیا کیا حقوق ہیں، اس کا پورا ادراک ہو، اس کا پورا احساس ہو اور اس کو ادا کرنے والے ہوں۔ یہ بہت بہترین امتحان ہے۔ صرف اس میں کیا ہے کہ لالچ نہ آ جائے۔ دنیا کی لالچ یہ ہے ویسے بڑا سخت ہے، کیونکہ جب مال آتا ہے تو اس کی محبت اس کے ساتھ ساتھ آتی ہے، اور مال نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے محبت تو تب بھی ہوتی ہے، مگر مال ہی نہیں ہے تو اس کی حق تلفی کیا کرے گا اللہ پاک کی ان نعمتوں کے آنے کے بعد ان کی حق تلفی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی کہ اس کو حقدار کو نہ پہنچائے، اور اس کو اپنے لیے جو ہے نا کبر کا سبب سمجھ لے، بڑائی کا سبب سمجھ لے، ان چیزوں سے بچنا ہوتا ہے۔ تو ایمان کامل ہوگا تو اپنے آپ کو مال و دولت میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کے حقوق ادا کرتا رہے گا، اللہ سے راضی ہونے والے سارے کام کرتا رہے گا، اور دنیا بھی اس کی سنور جائے گی کہ عزت والی، عافیت والی زندگی گزار رہا ہے، مال دولت نعمت ساری اس کے پاس ہیں، اور بندیوں کا حق ادا کر رہا ہے، اللہ کے سارے احکامات اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، آخرت بھی اس کی بہترین ہو جائے گی۔ اچھا، پھر جب نعمتیں حاصل ہیں، عافیت حاصل ہے، تو عبادت کی طرف بھی رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی بھی اپنے ایمان کا جائزہ لے تو ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو تکلیف، شدت یا اذیت کے باوجود بھی عبادت کی طرف جو ہمارا رجحان قائم رہے، ورنہ ہماری عمومی حالت یہ ہوتی ہے یا عادت یہ ہوتی ہے کہ ذرا سی بھی ہم پر مصیبت آتی ہے اور عافیت ہماری کم ہوتی ہے، صحت کے اعتبار سے، تنگی کے اعتبار سے، سب سے پہلی ضرب جو لگتی ہے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں جو ہے نا سب سے پہلے ضرب لگتی ہے، اور وہ اس میں جو ہے نا ہم سے جو ہے نا زیادتی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو عافیت کا ہونا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عافیت کی حالت میں شکر کرنے والے یعنی اس کے سارے اعمال کو نبھانے والے، اور جتنے بھی اللہ کے حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق ہیں ان کو پورا کرنے والے لوگوں کو اللہ پاک نے الشاکر کالصابر اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ شکر گزار بندے ایسے ہیں جیسے صبر کرنے والے بندے، ان کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ
کہ آپ ہر اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، عزت کی زندگی، عافیت کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر اترا نہیں رہے، تکبر میں نہیں آ رہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھ رہے، دوسروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور آپ کو صبر کرنے والوں کا اجر مل رہا ہے نعمتوں میں رہتے ہوئے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. مگر شیطان کیونکہ وسوسوں کے ذریعے بہکا دیتا ہے اور دوسری چیزوں میں لگا دیتا ہے، خود پسندی کا شکار کر دیتا ہے، عجب کا شکار کر دیتا ہے، انسان جو ہے اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے لگتا ہے، سپریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو اللہ کی نظر سے گرا دیتی ہیں. تو اللہ اس سے حفاظت کرے. ورنہ بہتر یہی ہے کہ اللہ سے یہ مانگا جائے کہ عافیت اور نعمتوں میں رہتے ہوئے اللہ اپنی کامل اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت والی زندگی عطا کرے، اور سارے انسانوں کے حقوق، ساری مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے، تاکہ ہماری آخرت اچھے سے اچھی ہو جائے، سنور بھی جائے، اور نعمتوں کی بھی کمی نہ ہو. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بعض لوگ تو اللہ سے باقاعدہ اپنے اوپر بہت زیادہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی سختی آئے گی، عافیت نہیں ہوگی، نعمتیں نہیں ہوگی، تنگی ہوگی، برے حالات آ جائیں گے. یعنی ہم نے جیسے انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھے، صحابہ کرام کے واقعات سنے پڑھے کہ انہوں نے بہت سخت ترین آزمائشوں میں بھی ثابت قدمی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے، اللہ کی ہر آزمائش کو خندہ پیشانی کے ساتھ پورا کیا. تو خود کو بھی اس لیول پہ سمجھنے لگتے ہیں ان حالات اور واقعات کو پڑھ کے کہ ہم پر بھی ایسے حالات آئیں تو ہم بھی اتنی ہی ثابت قدمی سے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ اتنا آسان ہے نہیں. یہ جو اب پڑھتے ہیں ہم، یہ جن لوگوں نے اس کو سہا ہے، جنہوں نے ان کو برداشت کیا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کے اوپر اتنا بڑا قرض ہے ان کا کہ ہم اس کو کبھی چکا ہی نہیں سکتے. یہ اتنے بڑے احسانات ہیں ان لوگوں کے، انبیاء کرام کے اپنی اپنی امت پہ، پھر محمد عربی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو اتنے احسانات ہیں قرض کی طرح اس امت کے اوپر کہ کبھی بھی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے زمین پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکالیف، جو اذیتیں، جو مصیبتیں، جو مصائب اور جو پریشانیاں برداشت کیں، اور ہر قسم اور ہر نوعیت کی جو ہے نا آزمائشوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے گزارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری خندہ پیشانی سے اسے برداشت کیا، اسے سہا، اور امت کی ہدایت کے لیے سب کچھ برداشت کیا. ایسے ہی صحابہ کرام ہیں، اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ، صحبت یافتہ، انہوں نے بھی بے انتہا خندہ پیشانی کے ساتھ وہ ساری تکالیف اور اذیت اور مصیبتیں، جنگوں کی مصیبتیں، غربت کی مصیبت، بھوک کی مصیبت، تنگی کی مصیبت، زخم کھانا، اذیت میں سر کٹا لینا، جسم کٹوا لینا، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مگر بعض اپنی نا سمجھی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بھی ایسے حالات کا شکار ہوں گے تو ہم بھی اس کو برداشت کر لیں گے. حالانکہ یہ اتنا آسان ہے نہیں، اور نہ ہی یہ چیزیں مانگنی چاہیے. یعنی اللہ سے جب بھی مانگو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم بھی یہی ہے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے. عافیت اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے کسی بھی ایمان والے کو دی ہے وہ عافیت کی نعمت دی ہے، کیونکہ عافیت ہی کی وجہ سے ہم جیسے کمزور مسلمان دین پہ آسانی سے چل سکتے ہیں. اس کے کسی نہ کسی حد تک جو احکامات ہیں اور جتنے بھی اس کی ہدایات کے جتنے بھی راستے ہیں ان کو اختیار کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے اگر عافیت ہمیں حاصل ہو، نعمتیں ہمیں حاصل ہوں، آسانیاں ہمیں حاصل ہوں. تو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے، ایسی چیزیں مانگنی نہیں چاہیے کہ ہم پر مشکلات آئیں گی تب بھی ہم ثابت قدمی سے اللہ کے لیے ڈٹے رہیں گے. انشاءاللہ ایسا ہی عزم یہی ہونا چاہیے، مگر یہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. مانگنا ہمیشہ اللہ سے عافیت ہے، خیر ہے، اور دنیا کی بھی ساری نعمتیں، آسانیاں، راحت، عافیت مانگے. آخرت کے اعتبار سے بھی صرف راحت اور نعمت مانگے. اللہ بہت رحیم و کریم ہے، بہت تھوڑے عمل پہ بہت زیادہ نوازنے والی ذات ہے. تو اس پر پورا ایمان ہمارا ہو اور اس کی کوشش کریں. اس پر یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو عافیت ہے نا، یہی اللہ کی بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان آسانی سے دین پر چلتا ہے. اور جو مصائب یا پریشانی ہے یا آزمائش ہے، آزمائش جسے کہتے ہیں، یعنی کوئی مصیبت یا برے حال کا آنا، اور ایمان کو چیک کرنے کے لیے، ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ پاک جو سختی والے حالات ڈالتا ہے، شدت والے حالات، اور کسی قسم کی مصیبت اور پریشانی کا شکار کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی آزمائش جو ہے، یہ ایک طرح کی ایک تو تکلیف دہ چیز تو ہے، مگر ہے یہ شاہی سواری. اس کی مثال ایسے دیے جیسے بادشاہ کی سواری کا بن بلائے گھر آ جانا. اللہ کی طرف سے آزمائش کا آنا
اور عافیت کا چلے جانا۔ اگر اللہ کی طرف سے از خود آزمائش آتی ہے، سختی آتی ہے، اور اس کو ہر ایمان والا جو ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک شاہی مہمان کی طرح اس کا اکرام کرتا ہے، خوش دلی کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے، یعنی ایک بندے کے اوپر برے حالات آتے ہیں، آزمائش آتی ہے، اللہ کی طرف سے سختی والے حالات آتے ہیں، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کرتا ہے۔ مانگا تو نہیں ہے نا اس نے، اللہ نے خود بخود بھیجا ہے، اب اس کو ایک شاہی مہمان کی طرح اس کا استقبال کرتا ہے، اور اس پہ ثابت قدمی اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو جو ہے نا سہ جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اس پہ کوئی شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، اور اللہ کو راضی کرنے والے سارے اعمال کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے دین نے ہمیں سمجھایا ہے۔ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہر برے حالات میں بھی ہم نے کیسے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اور کس اعمال کے ساتھ اس کو جو ہے نا برداشت کرنا ہے۔ تو اس پر اگر یہ ثابت قدمی کے ساتھ جمے گا، جیسے کہ صحابہ نے ساری سختیاں برداشت کیں، اور اللہ کے جتنے اولیاء اللہ دیندار ہر دور میں سخت حالات میں ثابت قدمی کے ساتھ دین پہ جمے رہتے تھے، وہ اسی کی اتباع کرتے ہوئے یہ اگر جمع رہے گا اور سارے کے سارے اعمال بجا لائے گا، اس پر اللہ کی جانب سے بہت زیادہ انعام و اکرام ہوگا۔ اس طرح ایک انسان اپنی بساط کے مطابق اس سخت حالات کو برداشت کرتا ہے، تو حالانکہ یہ اللہ کی شان کے مطابق تو اس سختی کو برداشت نہیں کر پائے گا، مگر اللہ نے از خود آزمانے کے لیے کیونکہ بھیجا ہے، اس لیے اللہ پاک اسے کسی قسم کی سزا نہیں دیں گے، بلکہ اور زیادہ انعام و اکرام دیں گے۔ مگر کوئی شخص اگر عافیت کے بجائے سختی کو مانگے کہ میں بھی سختی پہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سختی اور برے حالات پہ اور تنگی پہ اور آزمائش پہ بہت ہی ثابت قدمی سے جمع رہوں گا، اور مانگ کر اللہ تعالیٰ سے ایسے سخت حالات کو اپنے اوپر طاری کرے، یا اس اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ان سخت حالات کو جس استقامت کے ساتھ اور جس ایمان اور یقین کے ساتھ اور اللہ سے اجر ملنے کے جس یقین کے ساتھ جتنی خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، اس سے لغزش ہو گئی، جو کہ ہوگی، لازمی سی بات ہے، انسان تو ایک بشر ہے، اس کو تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ یہ اتنا بڑا ہی ناشکر ہے کہ اس پہ اچھے حالات آتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں کہا جس کا مفہوم ہے جب میں اس کو نعمتوں سے نوازتا ہوں تو یہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اللہ نے میرا بڑا اکرام کیا، اور جب میں اس پر نعمتیں تنگ کر دیتا ہوں، آزمائش ڈالتا ہوں، تو یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے میری توہین کی، نعوذ باللہ۔ تو بندہ تو اتنا ناشکر ہے، تو اس کو کبھی بھی اللہ کے حق جیسا ہے ویسے تو یہ کبھی بھی کسی آزمائش کو پورا کر نہیں سکتا۔ عام بندہ ہم جیسا، اللہ کے جو رسول اور انبیاء گزرے تھے ان کی، اصحاب رسول کی بات نہیں کرا، انہوں نے تو واقعتاً اس کا حق ادا کیا، مگر ہم جیسے عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ہم پر اگر کوئی سختی آئے گی تو ہم اس کے حق کو ادا کرنے والے نہیں ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے سختی آئی ہے تو اس کا پوری خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے نا ہم اس کو برداشت کریں۔ تو اس وجہ سے ہمیں مانگنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مانگیں گے تو اس کا حق ادا نہیں کریں گے۔ ایسے ہی اگر ہم نے مانگ کر سختی اور آزمائش لی اور اس پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے نہیں رہے اور اس کا حق ادا نہیں کیا تو ہماری آخرت کے لیے بہت زیادہ یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو دنیا میں بھی سختی برداشت کی اور آخرت میں بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ہمیں جو ہے اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک ہمیں اس نعمت سے نوازے رکھے اور اپنی اتباع پہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔